اس نظام میں فرشتے بھی لا کر بٹھا دیں تو وہ لوگوں کی دہلیز تک اختیارات اور وسائل اور ڈیلیورنس نہیں کر سکتے. اس نظام کو چینج ہونا پڑے گا، اس نظام کو چینج کرنا پڑے گا. ہم آئینی رستہ اختیار کر چکے، ہم پارلیمانی رستہ اختیار کر چکے. آج ہمیں مجبوراً اس تمام مقدمے کو لے کر سڑکوں پر آنا پڑا ہے. یہ تو ایک ٹاؤن کا اجتماع ہے، یہ صرف ایک ٹاؤن کا اجتماع ہے، یہ پوری کراچی کا اجتماع نہیں ہے. ہمیں آج یہاں سے جانے کے بعد کوئی ہم پر غداری کا مقدمہ نہیں لگا سکتا، کوئی ہم پر دہشت گردی کا مقدمہ نہیں چلا سکتا، کوئی ہم پر پاکستان کے خلاف بات کرنے کا جواز پیدا نہیں کر سکتا. ہم ہی پاکستانی ہیں، ہم ہی پاکستان بنانے والوں کی اولاد ہیں، اور ہم ہی پاکستان کو بچانے کا فارمولا پیش کر رہے ہیں. آپ کے اس نظام میں پاکستان ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے، پاکستان بلیڈ کر رہا ہے. اے پاکستان کے چلانے والوں، بار بار کہتا ہوں، یہ کراچی پورے پاکستان کو 70% ریونیو کما کر دیتا ہے. آپ یہ دودھ دینے والی گائے ہے، آپ اس کو چارہ تک نہیں کھلاتے. آج آئی ایم ایف سے قرض لے کر پاکستان کی اکانومی کو بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ارے ارباب اختیار، اس کراچی کے لوگوں کو آزادی دو، یہاں پر ڈیولوشن آف پاور کرو، ان کو اختیار دو. میں تمہیں لکھ کے دے سکتا ہوں کہ اگر آج یہ 4,000 ارب روپے کما کر دے رہے ہیں تو یہ 40,000 ارب روپے کما کر پاکستان کو دے سکتے ہیں. ان پر بھروسہ تو کرو، ان پر اعتماد تو کرو، ان کو اختیارات اور وسائل تو دو. دنیا میں شہر ملکوں کو امیر کرتے ہیں، دنیا میں کہ سٹی میکس کنٹری رچ، دنیا کا یہ سلوگن ہے کہ شہر دنیا کے شہر ملکوں کو امیر کرتے ہیں. نیو یارک کے بغیر امریکہ کچھ نہیں ہے، یونائٹڈ کنگڈم لندن کے بغیر کچھ نہیں ہے، شنگھائی کے بغیر چائنا کچھ نہیں ہے، استنبول کے بغیر ترکی کچھ نہیں ہے، تہران کے بغیر ایران کچھ نہیں ہے، نئی دہلی کے بغیر انڈیا کچھ نہیں ہے. دنیا کی مثالیں لے لو، دنیا کی مثالیں لے لو. دنیا میں جو ریونیو انجن ہوتا ہے، جو اکانومک شہر ہوتا ہے، وہ پورے ملک کو کھڑا کرتا ہے. اس اکانومک شہر کو جہاں پر ہر رنگ نسل زبان کے لوگ رہتے ہیں، جان بوجھ کر بائی ڈیزائن اس کے لوگوں کو کچلا گیا ہے تاکہ پاکستان کھڑا نہ ہو سکے، اپنے پیروں پہ کھڑا نہ ہو سکے. ہم آج یہاں سے پاکستان کو بچانے اور چلانے کی تحریک شروع کر رہے ہیں، اور کوئی غیر آئینی، غیر قانونی کوئی ایسی بات ہم نے نہ سوچی ہے نہ کریں گے جس سے دشمنوں کو فائدہ ہو. ہم پاکستانی ہیں، اس آئین کے ماننے والے ہیں. یہ آئین میرا تحفظ نہیں کر سکتی. اس آئین میں صوبے بنانے کا قانون لکھا ہے، لیکن ایسا قانون ہے جس سے آپ صوبے نہیں بنا سکتے، اس کو چینج کرو. اس آئین میں آرٹیکل 140 لکھی ہے، جو اختیارات اور وسائل نیچے شہروں میں دینے کی بات ہے، لیکن ادھوری بات لکھی ہے. پوری بات لکھو تاکہ میرے شہروں میں اختیارات اور وسائل میرے پاس آ سکیں. ہم اس آئین میں تبدیلی چاہتے ہیں. آئین کی تبدیلی کی جگہ پارلیمنٹ ہے، نہیں مان رہے ہماری بات، اس لیے آج سڑکوں پر ہیں. اور جب کراچی کے لوگ کسی صحیح بات کے اوپر کھڑے ہو جائیں تو پھر وہ بڑے بڑے طوفانوں کا رخ پھیر دیتے ہیں. آج اس کی ابتدا ہے. یہ ایم کیو ایم پاکستان آج بالعموم پورے پاکستان اور بالخصوص کراچی کے پائیدار حقوق کے حصول کے لیے آج سے اس تحریک کا آغاز روڈوں پہ کر رہی ہے. اے شاہ فیصل کے لوگوں، میں وفاقی وزیر ہوں، اس سے بڑا کوئی عہدہ نہیں ہوتا. اس کے بعد وزیر اعظم بننا ہوتا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے وفاقی وزیر کا. اگر ہمیں صرف دعوے اور نعرے لگوانے ہوتے تو یہ مجمع جمع نہیں کرتے. کوئی وفاقی وزیر یہ کام نہیں کرتا.
یہ وفاقی وزارت بہت اچھی ہوگی، لیکن اس وقت جب میرے لوگوں کو، پاکستان کے لوگوں کو سکون ملے، وہ خوشحال زندگی گزارے، میرے سامنے یہ ایک ذمہ داری ہے وفاقی وزارت، لیکن میرے سامنے میرا شہر تباہ برباد ہو رہا ہے، میرے سامنے کوئی اس کو لوٹ رہا ہے اور میں وفاقی وزیر بن کے رہوں، یہ ہمیں برداشت نہیں ہے، یہ ہمیں گوارا نہیں ہے۔ تو ہماری سچائی اس بات میں پنہا ہے کہ ہمارے پاس آج عہدوں کی کمی نہیں ہے، پاور کی کمی نہیں ہے، لیکن آج پاکستان کے لوگوں کو حقوق نہیں مل رہے، اس لیے یہی وقت ہے صحیح بات کرنے کا، یہی وقت ہے آواز لگانے کا، یہی وقت ہے جدوجہد کرنے کا۔ ظالم دشمن بہت کمزور ہے، بہ جائے گا، تباہ برباد ہو جائے گا اگر لوگ کھڑے ہو جائیں، اس لیے لوگوں کو آواز لگانے آئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جس طرح سے شاہ فیصل ٹاؤن نے محنت کر کے یہ مجمع جمع کیا، ابھی تو یہ نیٹ پریکٹس ہے، ابھی میچ شروع نہیں ہوا، ابھی پورا کراچی دیکھ رہا ہے ٹی وی اسکرین پر، سوشل میڈیا پر، ابھی تو صرف یہ ایک ٹاؤن کا اجتماع ہے، ایسے 30 ٹاؤن ہیں، اور یاد رکھو اب یہ ایم کیو ایم صرف لیاقت آباد کی، عزیز آباد کی، شاہ فیصل کی، لانڈی ملیر کی ایم کیو ایم نہیں ہے، آج یہ ایم کیو ایم لیاری کی بھی ہے، آج یہ ایم کیو ایم سوراب کوٹ کی بھی ہے۔ آج اس ایم کیو ایم میں ہر رنگ، نسل، زبان، مسلک کا آدمی یہاں پر ہے۔ آج اس ایم کیو ایم کے ایم این اے ایم پی ایس میں سندھی، مہاجر، پختون، ہر رنگ، نسل، زبان کا اس پارٹی کے جھنڈے کے نیچے انسان جمع ہے۔ تو اے حکمرانوں، سندھ کے حکمرانوں، اب وہ دور چلا گیا کہ جب تم مہاجروں کو سندھیوں سے، مہاجروں کو پختونوں سے، مہاجروں کو بلوچوں سے، پنجابیوں سے، سرائکیوں سے تم لڑا کر تم اپنے الو سیدھے کرو، اپنی حکمرانی کو مستحکم کرو۔ اب تمام مظلوم ایک ہے، سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، اور ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہے۔ اور اب اس چکر میں مت رہنا کہ ایم کیو ایم سے کوئی بولنے والا ہی نہیں ہے۔ کارکنوں نے یہ تحریک اپنے ہاتھ میں لے لی ہے، کارکنوں نے۔ اب ہمیں کسی کی ہدایت ودایت کا انتظار نہیں ہے، کیا صحیح ہے، کیا حق ہے، کیا جدوجہد کرنی ہے، کارکن بہت بہتر سمجھتے ہیں۔ ہم نے اپنے ہاتھوں میں ہم نے یہ تحریک اپنے ہاتھوں میں لے لی ہے۔ اس چکر میں مت رہنا کہ کسی نے چپ کر روزہ رکھا ہے، وہ تو بولتا ہی نہیں، تو بس ہم جو چاہے کریں۔ یہ مجمع دیکھو ناک بد اندیش لوگوں، یہ مجمع دیکھو کہ ایک ٹاؤن کا مجمع ہے، یہ ایک ٹاؤن کا مجمع ہے۔ جب ایک ٹاؤن کراچی دنیا کے 72 ملکوں سے بڑا ہے، صرف کراچی کھڑا ہو گیا تو پورے پاکستان میں انقلاب برپا کر کے جائے گا گھر واپس انشاءاللہ۔ تو میرے ساتھیوں، جنہوں نے محنت کی ہے رات دن، انیس قائم خانی، فرقان طیب، نیک محمد، شاکر بھائی، سارے لوگ، سارے ساتھی، یہاں کا ٹاؤن انچارج، سی ایف سی کے ذمہ داران، تمام شعبوں کے ذمہ داران، عمران پرویز ان کی کمیٹی کے ذمہ داران، یہاں کے ایم پی ایز، یہاں کی ایم این اے باجی، اور اس کورنگی کا جو ڈسٹرکٹ ہے، اس کے جو ساتھی ہیں، ورکرز ہیں، سب نے سینے کندھے سے کندھا ملا کر یہ جو اپنی ایک تحریک، ایک زندہ ہونے کا ثبوت پیش کیا، اس پہ میں ان کو خراج تحسین پیش۔ ساتھی ایک دفعہ بڑی زوردار تالیاں بجا کر جنہوں نے تمہارے لیے یہ پنڈال سجایا، زوردار تالیوں میں جنہوں نے تمہارے لیے پنڈال سجایا، جنہوں نے راتیں گزاری یہاں پر، بارش کے باوجود یہاں پر تمہارے لیے اس گراؤنڈ کی صفائی کرتے رہے، لائٹ لگاتے رہے، تمہارے لیے کرسیوں کا بندوبست کیا، تمہیں جا کے دعوت دینے گئے، ان کے لیے زوردار تالیاں بجا کر ایک دفعہ ان کو خراج تحسین پیش کرو۔
تاکہ پوری کراچی کے کارکنان تیار ہو جائیں. یہ قافلہ ٹاؤن آ رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی اس سے پہلے کہ ہم پورا کراچی کمپلیٹ کریں گے ہم اس ملک کے نظام میں تبدیلی کرا کر رہیں گے. اور کیا تبدیلی کرانی ہے؟ ہم نے پاکستان میں نئے صوبے بنانے کا قانون ٹھیک کرنا ہے اور ہم نے پاکستان میں اختیارات اور وسائل کو اپنی دہلیز تک پہنچانے کے لیے اس کے آئین میں تبدیلی کا قانون، یہ دو کام کرنے ہیں. پھر تمہیں کسی لیڈر کی تقریر سننے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تمہاری نسلوں تک کے مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ نعروں کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ ماؤں کو بہنوں کو بلا کر یہ کھلے آسمان کے نیچے بٹھا کر مجمع جمع کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جب ہم مریں گے اپنے بچوں کو اچھا پاکستان دے کر مریں گے انشاءاللہ تعالی. اس لیے میں نے پہلے کہا تھا یہ نعروں کا جوشیلی تقریروں کا زمانہ نہیں ہے. تمہیں اپنے پیچھے جوش دے کر نہیں لگائیں گے. عقل سے، شعور سے. ہمیں کیا چاہیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اگر آخری بات سن لو، اگر ہماری آئینی ترمیم میں تمہارے مسائل کا حل نہیں ہوتا تو پیپلز پارٹی بات مان نہیں جاتی ہماری. پیپلز پارٹی بات مان نہیں جاتی ہماری. وہ اقلیت میں ہونے کے باوجود وزیر اعظم پاکستان مان گیا، وفاقی کابینہ مان گئی، آدھی سے زیادہ پارلیمنٹ مان گئی. پیپلز پارٹی نہیں مان رہی. اس کا مطلب ہمارا راستہ ٹھیک ہے. اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوتی تو پیپلز پارٹی آنکھ بند کر کے ہماری بات مان لیتی. وہ ہماری بات مانے اس لیے نہیں رہی کہ اس کے اندر تمہاری نسلوں کے مسائل کا حقوق نہیں دلوانا چاہتے. ہم لاڑکانہ کے بچوں کو بھی کتے سے کٹوا کر مرنے سے بچانا چاہتے ہیں. HIV سے بچانا چاہتے ہیں. سندھ میں بچوں کے اغوا ہونے والے والدین پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس سے ان کو بچانا چاہتے ہیں. آج میرا رب جانتا ہے میرے دل اور دماغ میں کوئی نسل پرستی نہیں ہے، کوئی تعصب نہیں ہے. میں رب سے ڈرنے والا انسان ہوں. میں اللہ کی مخلوق جو جہاں بھی ہے میں اس کی آسانی کی بات کر رہا ہوں. ہاں مجھے میرے شہر کا درد ہے. میرے سامنے اس شہر کو میں نے خون پسینہ دے کر اس شہر کو، جب یہ شہر راحت میں سوتا تھا تو مصطفیٰ کمال جاگ کر اس شہر کی گلیوں کو بناتا تھا. مجھے اس کا بہت دکھ ہے. لیکن مجھے پورے پاک سندھ کے بچوں کا دکھ ہے. اخبار اٹھا کر دیکھو، سندھی اخبار اٹھا کر دیکھو، ایک روز میں صرف کتے کے کاٹنے سے درجنوں بچوں کی موت ہو رہی ہے. والدین کے پاس ٹیکے لگانے کے لیے یہ دنیا چاند پر جا رہی ہے اور سندھ کا بچہ کتے کے کاٹنے سے مر رہا ہے. یہ ظلم ہے. میرے سندھیوں تمہیں برگلائیں گے کہ سندھ توڑنے جا رہے ہیں، سندھ کے خلاف بات کرنے جا رہے ہیں. نہیں، ہم سندھ کو بچانا چاہتے ہیں، ہم سندھ کو جوڑنا چاہتے ہیں اور ہم مظلوموں کی آواز بن کر ظالموں کا خاتمہ چاہتے ہیں. امیر سے امیر تر، غریب سے غریب تر ہوتا چلا گیا. ہم اس نظام کا خاتمہ چاہتے ہیں. ہمارا دشمن کوئی ایکس وائی زی، کوئی بندہ، کوئی فیگر نہیں ہے. ہمارا دشمن یہ نظام ہے. یہ نظام میرے بچوں کو مار رہا ہے. اس نظام کے تحت میرے بچوں پر ظلم ہو رہا ہے. ہمیں اس نظام کو جڑ سے اکھاڑ دینا ہے. اس کی جدوجہد ہے. آؤ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالو. آؤ سارے مظلوموں مل جاؤ. سب مل کر اس ظالم نظام سے چھٹکارے کی بات کرو. جب ملک میں ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پر صوبے ہوں گے انشاءاللہ تعالی، جب ملک میں انتظامی بنیادوں پر صوبے ہوں گے، لوکل گورنمنٹ کا نظام نیچے دروازوں تک جائے گا تو کوئی بھی بچہ گٹر میں نہیں مرے گا. کوئی بھی گھر پانی کے بغیر نہیں رہے گا. کسی بھی نوجوان کو نوکری کی پریشانی نہیں ہوگی اور خوشحال
خوشحالی آئے گی, ہر گلے میں خوشحالی آئے گی تو پاکستان خوشحال ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اب یہ تحریک جو کہ ریاست آباد سے شروع ہوئی تھی, بیچ میں وقفہ آ گیا اور اب یہ دوبارہ شروع ہوئی ہے, شاہ فیصل سے پوری کراچی میں جائے گی, پورے سندھ میں جائے گی, پورے پاکستان میں جائے گی. پورے پاکستان بھر سے ہمیں آوازیں آ رہی ہیں کہ آؤ مصطفیٰ بھائی سین کم کو ہمارے محلے میں بھی لے کر آؤ, ہمارے شہر میں بھی لے کر آؤ, پورے پاکستان بھر میں لے کر آؤ, کیونکہ یہی پاکستانیوں کی آواز ہے. ہم آئین قانون میں اپنے لوگوں کے 25 کروڑ لوگوں کے لیے آئین تبدیل کرنا چاہتے ہیں, 25 کروڑ لوگوں کے لیے آئین میں حقوق چاہتے ہیں. یہ ہمارا رسم الخیر ہے. جس دن اتنا بڑا مجمع جمع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی, اگلے آئندہ 30 دنوں کے اندر جب ہم کراچی کے بیشتر ٹاؤنوں میں یہ ٹاؤن والا جلسہ کر چکے ہوں گے تو پھر ایک کال دی جائے گی پوری کراچی کو, فائنل کال, پوری کراچی کو فائنل کال دی جائے گی. پورے تیار ہو شاہ فیصل والوں, اور وہ کال فائنل کال ہوگی اور اس میں یہ کہا جائے گا آ جاؤ کراچی والوں, آئی پارلیمنٹ کے اندر تو فیصلے نہیں ہوئے, آؤ شاہ فیصل پہ بیٹھ کر فیصلے کراتے ہیں. اتنی بڑی تعداد میں 3 کروڑ کا شہر ہے, اتنی بڑی تعداد میں باہر نکلیں گے اپنے بچوں کو گودوں میں لے کر, ایک بھی پتا توڑے بغیر, کہ جب تک اس کتاب میں ہمارے حقوق لکھنی نہیں دیے جائیں گے, جب تک ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے گھروں کو نہیں لوٹیں گے, تب تک کے لیے متحرک رہو, تیار رہو, کوششیں کرو, جدوجہد کرو. انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ آنے والا وقت پاکستان کے مظلوموں کا ہے, پاکستان کے غریبوں کا ہے, اور ایک ایک پاکستانی کا ہے. انہی کلمات کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اتنے بڑے مجمع کا, کہ ابھی تک آخر تک آپ نے میری بات سنی. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد.